السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بہت ہی تازہ خبر وہ یہ کہ ایک آدمی نے یوں کہا، بھارتیہ چلنی نوٹوں پر لکشمی گنیش نے تصویر ہووی چاہیے۔ کس نے کہا؟ یہ ہمارے سامنے ہے، اسکرین پر لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو روپیے اور پیسے ہیں، ان روپیوں اور پیسوں پر فلاں دیوی دیوتا کی تصویر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ ایسا بات کہنے کی ایک آدمی بلکہ ایک پارٹی، ایک تنظیم کی طرف سے کوشش کی گئی۔ دوستوں، لگنے میں یہ خبر ہے، لیکن یہ خبر بالکل ایسی نہیں ہے کہ آسانی سے اس پر گزرا جائے، اس کو صرف پڑھ کر کے رکھ دیا جائے، بلکہ قابل غور خبر ہے۔ خبریں پڑھتے پڑھتے ہم اتنے بے خبر ہو گئے کہ ہمیں خبریں بھی ہلکی معلوم ہونے لگی، لیکن یہ خبر تو کم از کم ایسی ہے کہ اس پر ہمارا دل اور دماغ ہل جانا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک اور قدم ہے اسلام کے مٹنے کی طرف اور کسی اور مذہب کو بھارت میں رواج دینے کی طرف۔ وہ کون سا مذہب ہے آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ دوستوں، ایسا صرف اس زمانے میں نہیں ہوا، بلکہ پہلے زمانے میں بھی اس طریقے سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور بہت ہی پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی سکے ہی کو استعمال کیا گیا تھا یہ میسج دینے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین اب ختم ہو گیا، اب ایک نئے دین کا آغاز ہونا چاہیے۔ اکبر کے زمانے میں یہ کوشش کی گئی۔ چلیے اس کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہسٹری کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، اکبر دی گریٹ، جس کو ہم اکبر بادشاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ مشہور کہانیاں ہیں اکبر اور بلبر کی، آپ نے پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، سنی ہوگی۔ دوستوں، اکبر کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کی حکومت کی کیا حالت تھی۔ میں اس کے پہلے زمانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکبر کیسا تھا اور وہ کیسا بن گیا تھا، اس کی حکومت کی کیا حالت تھی، چلیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ داڑھی کی بالکل توہین اور بے عزتی کی جاتی تھی اکبر کے زمانے میں۔ جھک کر کے جو بھی دربار میں آئے اس کو سلام کرنا ضروری تھا۔ شراب بالکل حلال اور جائز تھی اکبر کے زمانے میں، اس نے جائز کی تھی۔ سونا جو اسلامی نقطۂ نظر سے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اس کی حکومت میں بالکل جائز تھا۔ کتے اور سور کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ایون کہ بادشاہ خود ان کا دیدار کرتا تھا۔ سورج کی دن میں 4 مرتبہ بادشاہ پوجا کرتا تھا، اس کے نام کی تسبیح پڑھتا تھا۔ دوستو، یہ حالت تھی اکبر کے زمانے میں اکبر کی حکومت کی۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن مجھے صرف اتنی ہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ گویا اسلام مٹ رہا تھا اور کوئی اور مذہب وجود میں آ رہا تھا، اور یہ حالت میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ مولانا محمد میاں رحمہ اللہ کی 4 جلدوں میں ایک کتاب ہے، علماء ہند کا شاندار ماضی، اس میں یہ ساری تفصیلات درج ہیں۔ اسی کتاب میں سے ایک پیج کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اکبر نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو طریقہ آج کر کے کچھ لوگ شاید اسی کو یا اس کے مینٹالٹی سے استعمال کر رہے ہیں، یعنی سکوں والا طریقہ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اسی کتاب کا ایک اقتباس ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اصل میں اکبر نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ آپ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے تھے، چونکہ اس کے 1000 سال پورے ہو گئے، اب چونکہ دوسرا 1000واں سال شروع ہو رہا تھا، اس لیے اب نئے دین اسلام کی ضرورت ہے۔ ایسا اکبر اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بات پہلے اکبر کو سمجھائی گئی کچھ لوگوں کی طرف سے۔ بہرحال اس نے یہ میسج دینے کے لیے جو استعمال کیا وہ بھی سکوں کا استعمال کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے، پہلا حکم یہ دیا گیا تھا کہ سکے میں 1000 یعنی 1000 کی تاریخ لکھی جائے۔ 1000 کی تاریخ سکے میں لکھی جائے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ پورا ہو گیا، اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے 1000 کی تاریخ لکھوائی گئی، اور اس سے ادھر اشارہ کرنا مقصود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین کی عمر جو 1000 سال تھی وہ پوری ہو گئی۔
اب دیکھیے اکبر نے سکوں کا استعمال کیوں کیا۔ ظاہر ہے کہ سکہ ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی ہر خاص و عام تک رسائی ناگزیر ہے، یعنی ہر آدمی کے پاس سکہ اور روپیہ اور پیسہ ہوتا ہے۔ کتابیں ہر آدمی نہیں خرید سکتا، پیپر ہر آدمی نہیں خرید سکتا، لہذا ان تمام سے زیادہ ایڈورٹائز کی آسان شکل یہ ہے کہ روپیوں اور پیسوں کو استعمال کیا جائے۔ اب آج کے زمانے میں بھی جو روپیے اور پیسوں کو ایک خاص قسم کی ایڈورٹائز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کون سی پٹری پر چل رہے ہیں۔ بہرحال دوستوں، ذہن یہ خبر پڑھ کر اسی طرف گیا کہ ایسی ایک کوشش تاریخ میں کی گئی، لیکن کیا ایسی کوشش کرنے سے اسلام مٹ گیا؟ کیا ایسی کوشش کرنے سے مسلمان مٹ گئے؟ نہیں، بلکہ اسلام اور بڑھا، مسلمان اور زیادہ ہوئے۔ لیکن دوستوں، ایسا کسی کی قربانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اکبر کے زمانے میں ایک ہستی پیدا فرمائی، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی، جن کا نام تھا شیخ احمد سرہند رحمہ اللہ۔ ان کو جیل میں بھی جانا پڑا، لیکن انہوں نے جیل میں جانا برداشت کیا، قید میں رہنا برداشت کیا، لیکن اسلام کو مٹنا برداشت نہیں کیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دین اسلام زندہ رہیں، دین اسلام اس ملک میں رہے، مسلمان اس ملک میں رہے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسلام پڑھانے کی ضرورت ہے، اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے، خود بھی اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں ایسی نہیں ہیں کہ آسانی سے ہم پڑھ کر کے سمجھ کر کے گزر جائیں، بلکہ یہ بہت سنگین خبر ہے۔ مایوس نہیں ہونا، لیکن تھوڑی سی فکر ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ ایک حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے کوشش کی، ان کی کوشش کے نتیجے میں ہندوستان کو اورنگزیب جیسا بادشاہ ملا، جو بہت ہی انصاف پسند، اپنے ہاتھ سے کمانے والا، مزدوری کر کے کمانے والا رحمہ اللہ، اور انہوں نے بڑا کام کیا۔ لہذا اس زمانے میں جو کوششیں کی جاتی ہیں وہی کوششیں کی جاتی ہیں جو اکبر کے زمانے میں کی گئی، یا کسی اور زمانے میں اسلام کو مٹانے کی گئی اور کسی اور مذہب کو زندہ کرنے کے لیے کی گئی۔ لیکن جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے، ہم پر ضروری ہے ہم ان کے بارے میں پڑھیں، تھوڑی سی معلومات حاصل کریں، ہمارے بچوں کو سمجھائیں۔ اکبر کے زمانے میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا ملک بھارت بالکل اسپین بن جائے گا، بالکل کفرستان بن جائے گا، لیکن بروقت اللہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ شیخ احمد سرہند کو کھڑا کیا۔ انہوں نے خطوط لکھ کر کے پوری حکومت کے دھارے کو موڑ دیا، اور جس ملک میں اسلام کو ناپسند کیا جا رہا تھا اسی ملک میں اسلام کو پسند کیا جانے لگا۔ لہذا آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی جیسی آ رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام کی حفاظت کریں۔ اسلام ہے تو ہم ہیں، اسلام نہیں تو ہم بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔